اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے ان ریلیشن شپ، ان سچویشن شپ، ان گولڈ ڈگر گرلز اور ان پلے بوائز لڑکوں سے کیسے بچنا ہے۔ میرا میسیج لڑکیوں کے لیے بھی ہے، میرا میسیج لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، حقیقتاً آپ کو کوئی پسند آ گیا، اٹس اے نارمل تھنگ کہ کوئی پسند آ جائے، تو کوشش کریں کہ فوراً نکاح کی طرف آپ آئیں۔ آپ گھر میں بات کریں، آپ ان سے نکاح کی بات کریں، اگر وہ جائز ہوتا ہے معاملہ تو آپ کریں، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں طے پاتا تو کبھی بھی آپ اس کو نیگیٹو وے سے یا کسی اور وے سے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، جس سے ماں باپ کی ناراضگی ہو، وہ عمل کبھی نہ کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو جب اللہ ناراض ہوگا نا تو پھر ساری زندگی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر دیں گے اور اپنی مرضی ہم مسلط کریں گے، اپنی مرضی سے ہم سارے کام کریں گے، تو وہ کس طرح سے سر انجام ہوں گے، کس طرح سے وہ کام مکمل طور پہ اچھے ٹھیک طریقے سے کامیاب ہوں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جب ہم اللہ کو لیٹ ڈاؤن کر کے اپنے محبوب کو سپیریٹی دے دیں گے۔ میرا میسیج یہ ہے کہ آپ جو لڑکیاں گولڈ ڈگنگ کرتی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ سوائے گناہ کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتی۔ اور اگر لیٹ سے وہ جادو ٹونے کر کے، پڑھائیاں کر کے اگر کسی لڑکے کو اپنی گرفت میں کر بھی لیں، لیکن ان کا مقصد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتی ہیں۔ اور جو لڑکے لڑکیوں کو جسٹ یوز کرنے کے لیے، ان کی باڈی سے فزیکل اٹینشن لے کے اپنی جسٹ پلیجر حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں اور بعد میں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں، انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، ان لڑکوں کے لیے بھی سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ ان کا فیوچر بھی تباہ، ان کا پریزنٹ بھی تباہ اور گناہوں کی زندگی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو ہمیں شعور ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک زنا ہے اور زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری اس جنریشن کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بھی نہیں رکھا ان چیزوں میں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس سے مانگیں، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو آپ کی چاہت ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنی چاہت کے اوپر لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو تھکا دے گا جو آپ کی چاہت ہے۔ حدیث ہے نا، حدیث قدسی۔ تو لہٰذا آپ کو کوئی بھی پسند ہے، آپ اسے محبت کرتی ہیں یا آپ اسے محبت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تہجد میں مانگو، وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اگر آپ واقعی محبت کرتی ہو تو اپنے پہلے خالق سے محبت کرو، پھر محبوب سے محبت جائز ہوگی آپ کی۔ اور اگر آپ محبوب سے محبت کرتے رہو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے بربادی کے۔